بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر سے طلاق مانگنے پر جنت حرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی ضرورت شدیدہ اور پریشانی کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس سے دو خاندانوں کے درمیان دشمنی اور مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے علاوہ بہت سے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ تعلقات ٹوٹتے اور خراب ہو جاتے ہیں۔ جوڑ اور ربط یعنی تعلقات پیدا کرنا محمود ہے، قابل تعریف ہے اور اس کی تاکید ہے۔ توڑنا مذموم ہے، برا ہے، اس پر سخت وعید ہے۔ اسی وجہ سے طلاق کے مطالبے پر سخت وعید آئی ہوئی ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے دور سے آتی رہے گی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو گئی، گھریلو زندگی میں ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں، سو عورت مارے غصے کے کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمارا رشتہ ختم کر دیجئے۔ بسا اوقات شوہر غصہ اور غیظ میں ہونے کی وجہ سے کہہ دیتا ہے کہ چلی جاؤ۔ بیوی کو ہرگز زبان سے ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے۔ جہاں مرد کو پریشانی بھگتنی پڑتی ہے، وہاں عورت کی زندگی بھی ازیرن اور بیکار بن جاتی ہے۔ چھوٹے بچے ہوں تو اور بھی زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ مطلقہ کی شادی ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں تو بہت زیادہ مشکل بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عورت ہر اعتبار سے پریشان ہو جاتی ہے اور بہت سے دوسرے گناہوں کا راستہ نکل جاتا ہے۔ دین اور دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے اور گناہوں کا دروازہ کھل جائے۔ سو جہاں تک ہو سکے طلاق کی صورت پیدا نہ ہونے دیں، زندگی گزارے، تکلیف برداشت کرے، بڑا ثواب ملے گا۔ خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت منافق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر سے علیحدگی چاہنے والی خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت منافق ہے۔ خیال رہے کہ نکاح کرنے کے بعد وقتی اختلافات یا جوش اور غصے میں آ کر علیحدگی اور خلا کا مطالبہ کرنا نہایت ہی برا کام ہے۔ اس سے دو خاندانوں کے درمیان بگاڑ، نفرت اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اولاً تو شادی سمجھ بوجھ کر کرنا چاہیے، اور جب شادی ہو جائے تو بہر صورت نبھانے کی کوشش کریں۔ انسانی فطرت کے اعتبار سے کبھی اختلافات، لڑائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اسے برداشت کر لینا چاہیے۔ شادی بیاہ اور طلاق کوئی معمولی بات اور کھیل تماشا نہیں ہے۔ نکاح خانہ آبادی ہے، یعنی نکاح کرنے سے خاندان آباد ہو جاتا ہے، خاندان بڑھتا ہے۔ طلاق خانہ ویرانی ہے، یعنی طلاق کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ نہ مردوں کو اور نہ عورتوں کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں تیز مزاج اور جلد باز ہو جاتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، دور اندیش نہیں ہوتی، یعنی دور کا نہیں سوچتی۔ اگر شوہر سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی مطالبہ اور خواہش پوری نہیں ہو پاتی، یا شوہر ذرا غریب اور عورت اچھے خوشحال گھرانے کی ہو، تو ایسی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ یا عورت کے گھر والے ذرا مضبوط اور ذی حیثیت ہوتے ہیں تو یہ مطالبہ ہوتا ہے۔ حتی الوسع، یعنی جہاں تک ہو سکے جوڑ، ربط اور مصالحت اور مودت کی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ ہر ایک کے والدین اور رشتہ دار سلجھانے کی کوشش اور سعی کریں، محنت کریں۔ نکاح کوئی عارضی اور وقتی چیز نہیں کہ چلو کل دوسرا ہو جائے گا، یہ زندگی بھر نبھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے کہ مرد بمقابلے عورت کے زیادہ عقل مند اور دور اندیش ہوتا ہے، یعنی زیادہ سوچتا ہے۔ اگر عورتوں کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو ذرا سی باتوں سے متاثر ہو کر فوراً طلاق دے دیا کرتی۔ ہاں، اگر بالکل نبھانے کی کوئی شکل نہ ہو، نہ شوہر تیار ہو اور نہ ہی بیوی تیار ہو، نہ مصالحت کی کوئی شکل، تو شریعت نے علیحدگی کی بھی اجازت دی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے پر عورت پر لعنت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب عورت شوہر کے گھر سے شوہر کی ناراضگی میں نکلتی ہے تو آسمان کے سارے فرشتے اور جس جگہ سے گزرتی ہے ساری چیزیں انسان اور جنات کے علاوہ سب اس پر لعنت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کرتے ہیں تا وقت کہ واپس نہ آ جائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی پناہ، شوہر کو ناراض کر کے یعنی لڑائی جھگڑا کر کے نکلنے یا اس کی بغیر اجازت سے نکلنے کی سخت سزا ہے کہ ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہے۔ اولاً تو ناراض ہی کرنا درست نہیں، اگر کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو غصہ ٹھنڈا ہونے پر معافی تلافی کر لینی چاہیے، نہ کہ گھر سے باہر میکے وغیرہ جانا چاہیے۔ اس طرح اس وعید میں وہ عورت بھی داخل ہے جو شوہر کے منع کرنے کے باوجود اس کے غائبانہ میں جاتی ہے۔ خیال رہے کہ پڑوس میں جانے پر شوہر منع نہ کرتا ہو تو اس کی موجودگی کی طرح غائبانہ میں بھی جا سکتی ہے کہ منع نہ کرنا، غصہ نہ ہونا حکماً اجازت میں داخل ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اسے بالکل قید میں نہ رکھے بلکہ اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں جانے دے۔ اس میں ان کے حقوق کی ادائیگی ہے جو باعث ثواب ہے، بشرطے کہ فتنہ فساد کا ڈر نہ ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کے گھر سے بغیر اجازت باہر نکلے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار رہتی ہے جب تک گھر واپس نہ آ جائے یا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت پر بھی عورت کو شوہر کی بغیر اجازت گھر سے نکلنا درست نہیں۔ عورت نکاح سے پہلے والدین کے ماتحت رہتی ہے اور نکاح کے بعد شوہر کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ وہ اگر آزاد رہے گی تو شیطان کے تابع ہو جائے گی۔ آزادی شیطان کی غلامی ہے۔ بسا اوقات اختلاف اور بڑائی کی بنیاد پر یا کسی تکلیف سے متاثر ہو کر بغیر اجازت ناراض ہو کر گھر سے نکل کر میکے یا کسی رشتہ دار کے یہاں چلی جاتی ہے۔ یہ منع ہے، یہی غضب الہی کا باعث ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اس پر منع کریں۔ شہر کی انگریزی تعلیم یافتہ نئی تہذیب والی عورت میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ شوہروں کو اپنا مقابل اور مساوی سمجھتی ہے، یعنی برابر سمجھتی ہے۔ خدمت، ماتحتی اور برداشت ان کے ماحول میں عیب اور عار سمجھا جاتا ہے۔ خدا کی پناہ، اب شادی کے بعد شوہر ہی کا مقام ہے۔ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شوہر ہی کی اطاعت ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنا بھی جائز نہیں، ممنوع ہے۔ آج برداشت کر کے شوہر کی اطاعت کر لو، تکلیف اور پریشانی ہو تب بھی صبر کر لو۔ گھر سے باہر بغیر اذن شرعی قدم مت نکالو اور خدا کے فرائض پر عمل کرتی رہو۔ کل اللہ کی رحمت میں راحت اور مزے کی زندگی بسر کرو گی۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔